میں کے مطابق ہے۔ باقی تسلی سے تسلیمات والی توجیہ حدیث کے مفہوم میں تو صحیح ہے لیکن ترجمے سے مناسبت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے یہ ہے کہ جی حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهكة عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر سافرنا فادرکنا، پیچھے آ کر کے پہنچے، وقد ارهقنا الصلاة صلاۃ العصر، عصر کی نماز ہم نے مؤخر کر رکھی تھی، ونحن نتوضا، وضو بھی کر رہے تھے، فجعلنا نمس علی ارجلنا، کہ ہم اپنے پاؤں کو ذرا ہلکا دھو رکھا تھا اور جس کے نتیجے میں کوئی ایڑیاں کہیں سے خشک رہ گئیں۔ اللہ کے نبی نے اونچی آواز سے فرمایا ویل للعقاب من النار، یہ اعلان 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کر دیا۔ تو یہ روایت اوپر بھی آئی ہے، یہاں اس کو دہرایا صرف اس مقصد کے لیے کہ بات کی سمجھانے کے لیے آدمی تکرار بھی کر سکتا ہے۔ آگے ہے تعلیم الرجل امتہ و آلہ، اپنی لونڈی ہے، اپنی بیوی ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ ان کی تعلیم تربیت بھی کرے۔ باقی رہی بات یہ کہ بھائی بیوی ہے تو اس کا کام خدمت ہے، لونڈی ہے تو اس کا کام خدمت ہے۔ اب شوہر یا مخدوم یہ سوچے کہ میں اگر ان کو مدرسے میں بھیجوں یا خود پڑھاؤں تو میری خدمت متاثر ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ کہ جس طرح خدمت آپ کا حق ان پر ہے تو تعلیم ان کا حق آپ کے اوپر ہے۔ آپ اپنے حق کی وجہ سے ان کو حق سے محروم نہ کریں کہ آپ ان کو اپنا حق پورا کریں، ان کو تعلیم بھی دیں، خدمت بھی لیں۔ ازاں سوا ایک آپ تعلیم کا فائدہ آپ کو خود کو بھی ہے کہ اگر آپ کی ایک لونڈی ہے جس کو آپ نے پوری تعلیم دے رکھی ہے، اپنی بیوی کو پوری تعلیم دے رکھی ہے، تو آپ کی خدمت بھی تو صحیح کرے گی نا۔ تو تعلیم کا فائدہ دنیا میں نقد آپ کو بھی مل رہا ہے، آخرت کے فائدے کے علاوہ کہ تعلیم تربیت ہوگی تو خدمت صحیح کرے گی۔ باقی ایک گاؤں کی ایک عورت ہے بیچاری، اور ایک ایسے بے علمی کے ماحول میں ان کو پتہ نہیں کہ آداب کیا ہوتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کہ خدمت کیسے ہوتی ہے، آپ کی خدمت بھی صحیح نہیں کرے گی، نہیں کرے گی، آپ کو غصہ آئے گا، نہیں غصہ آئے گا تو پھر لڑائی، پھر انجام وہی ہوگا جو آج کل دنیا کا دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا تعلیم یہ بھی ضروری ہے۔ حدثنا محمد هو بن سلام قال حدثنا المحاربی اخبرنا المحاربی قال حدثنا صالح بن حبان قال عامر الشعبی، یہ عامر بن شراحیل شعبی ہے۔ قال حدثنا ابو بردہ نبی، ابھی اس کا ابا کون؟ ابو موسیٰ اشعری۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 بندے ہیں جن کو ان کو 2 مزدوریاں ملیں گی۔ ایک رجل من اہل الکتابی، ایک کتابی بندہ تھا جو اسی پہلے نبی کے زمانے میں آمن بنبی، اپنے نبی پر ایمان لایا، اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آمن بمحمد، تو 2 شریعتوں پہ عمل کی نوبت آئی۔ پہلے نبی پر ایمان لایا، محمد عربی کے اوپر ایمان لایا ایک، دوسرا بندہ والعبد المملوک بیچارہ غلام ہے، اور اس پر اللہ کے بھی حقوق ہیں، آقاؤں کے بھی حقوق ہیں۔ اس نے 2 کام کیے، اذا ادا حق اللہ کے حقوق ادا کیے، نماز وغیرہ جو بھی چیزیں تھیں وہ بھی کر رہا ہے، وہ حق موالی، تو 2 حق ادا کیے، ان کو 2 اجر ملیں گے۔ تیسرا وہ بندہ ہے اس کے پاس لونڈی تھی کہ بس لونڈی سے تو مقصد یہ ہے کہ وہ تو ملک یمین ہے، یا توہا، اس کو وطیہ بھی کرتا تھا، لونڈی تھی، فادبہا، لیکن ان کی تعلیم تربیت بھی کرتا رہا، فاحسن تعدیبہ، بہترین سکھایا، وعلمہا فاحسن تعلیمہا، تعدیب، تربیت، تعلیم، ثم آتقہا، پھر آزاد کیا، اس کے ساتھ پھر نکاح بھی کر لیا، فلہ اجران۔ یہاں ایک بہت بڑا اہم سوال ہے جس کے کئی جوابات دیے جاتے ہیں، لیکن ایک ہی جواب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں کہا کہ 3 بندے جو ہیں ان کو 2 اجر مل رہے ہیں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں ہر ایک بندے کے 2 عمل ہیں۔ اب 2 عملوں پر 2 اجروں کا ملنا تو حسب معمول ہے۔ اب یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ بھئی 3 بندے ہیں اور 2 عمل کرتے ہیں، ان کو 2 اجر ملتے ہیں۔ بھئی عمل جب 2 ہیں تو اجر 2 ملنے چاہیے۔ ان میں 3 بندوں کی کیا خصوصیت ہے؟ کیا بالتخصیص علی التخصیص 3 کا ذکر آیا، حالانکہ جب 2 عمل ہیں 2 اجر ملنے چاہیے، اور ان تمام کے 2 عمل ہیں اور ان کو 2 مل رہے ہیں۔ تو یہ ایک سوال ہے کہ پھر 3 کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، تو یہ ایک سوال ہے۔
اس کے جواب یہ کہ اصل میں ان میں سے ہر ایک کے دو عمل ایسے ہیں کہ ان میں ایک عمل بذات خود موجب اجر نہیں اور دوسرا عمل موجب اجر ہے. اب جب یہ اس کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی برکت کی وجہ سے اس کا تو ملتا ہے اجر لیکن اس کا بھی ملے گا. مثلا پہلا بندہ کتابی ہے، اپنے نبی پر ایمان لایا تو ٹھیک ہے، شریعت منسوخ ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، اب ایمان تو محمد عربی پر لانا ہے. اب اس وقت ان کی شریعت پہ چلنا یا یہ باتیں موجب اجر نہیں، اب اس شریعت پہ چلنا موجب اجر ہے، لیکن وہ بات جب اسے ملی تو اس کی برکت کی وجہ سے جیسے اس کا اجر ملے گا تو اس کا بھی ملے گا. کیونکہ نظریہ چھوڑنا کافی مشکل ہوتا ہے، عقیدہ تبدیل کرنا بڑی قربانی ہے. مذہب کون چھوڑتا ہے؟ تو یہ بڑی قربانی ہے کہ بس جب اللہ کی رضا مقصد ہے تو پہلے رضا کا یہ راستہ تھا، اب رضا کا یہ راستہ ہے. جس کا اللہ محبوب ہے تو وہ تو کہتا ہے میں محبوب تک پہنچوں، اس راستے سے جاؤں یا اس راستے سے جاؤں. تو بات یہ ہے کہ یہ عمل اس کا فی نفسی باعث اجر نہیں تھا، دوسرا عمل باعث اجر تھا. اب دوسرے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ پہلا بھی باعث اجر ہو جائے گا. اس وجہ سے تین کی خصوصیت ہے. ازاں اس طرح دوسرا بندہ جس کے بارے میں فرمایا کہ غلام ہے، حق اللہ ادا کیا، حق الموالی ادا کیا، تو بھائی حق الموالی ادا کیا تو کون سا کمال کیا؟ یہ فی نفسی باعث اجر نہیں. اگر آقاؤں کا حق ادا کیا ہے تو آقاؤں کا کھاتا بھی ہے، ان کا پیتا بھی ہے، رہائش بھی وہاں کرتا ہے، خدمت کرے تو کون سی بڑی بات ہے. لیکن جب اللہ کا حق ادا کرتا ہے، انتہائی مصروف ہے، خدمت میں پابند ہے، کہیں آنا جانا نہیں ہوتا، لیکن اس کے ہوتے ہوئے جہاں معمور بیٹھا ہے بیٹھے بیٹھے اللہ کا سجدہ بھی کر دیتا ہے، تو اس عمل کی برکت سے اب اس عمل کا بھی ثواب ملے گا کہ وہ عمل جب اس کے ساتھ مل رہا ہے تو پہلا عمل بظاہر باعث اجر نہیں، دوسرا عمل باعث اجر ہے. تو اس ملنے کی وجہ سے دوسرے عمل کی برکت سے پہلے عمل کا بھی کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اس طرح تیسرا بندہ، ایک آدمی کی لونڈی ہے، وطیہ اس سے پہلے بھی کرتا تھا، تعلیم تربیت کی تو کون سا بڑا احسان کیا، تربیت کی تو خدمت اچھی کرے گی. جب اس کو تربیت دے دی کہ دیکھو یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے، تربیت کا خود کو فائدہ ملے گا. لیکن بڑی بات یہ کہ ایسی لونڈی کو آزاد کرنے کے بعد زوجیت کا شرف دینا. آج آپ غلاموں کو کون دیکھتا ہے، لونڈی کو کون دیکھتا ہے؟ اتنا بڑا اعزاز کہ جو لونڈی کے درجے میں تھی اب اس کو بیوی کا مقام دینا. ورنہ دنیا تو کہتی ہے کہ یہ تو کل لونڈی تھی، اس سے جو بچے پیدا ہوں گے لوگ ان کو تانا دیں گے، یہ تو لونڈی کی اولاد ہے. لیکن اتنا بڑا احسان کرنا کہ زوجیت کا مقام دینا، اس کو آزاد کرنا.